الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه برادران عزیز، بزرگان محترم، معرفت اہل بیت کے عنوان سے یہاں گفتگو جاری و ساری ہے جو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے گزشتہ جو دو مجالس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اہل بیت کو چھوڑ کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ جب تک اہل بیت سے وابستگی ہے، زندگی کامیاب ہے، زندگی کامران ہے، عبادتوں کے صلے کی امید ہے، بلکہ یقین ہے جو بھی عمل کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ سے اس کی جزا ملے گی۔ آپ پوری دنیا کا معائنہ کر کے دیکھ لیجئے، دو دوست ہوں، ان کے نظریات آپس میں نہیں ملتے، کسی کا نظریہ کچھ ہے، کسی کا نظریہ کچھ ہے۔ اور آگے بڑھیے، عالموں کی بات کرتا ہوں، عالموں کو آپ دیکھ لیجئے، کسی کے نزدیک کوئی چیز مکروہ ہے، کسی کے نزدیک کوئی چیز حرام ہے نا، کسی کے نزدیک کوئی چیز مستحب ہے، کسی کے نزدیک کوئی چیز تاکید ہے کہ تاکیدی طور پر کیا جائے۔ تو یہاں تو دوستوں کی کیا بات، جو عالم دین ہیں ان کے نظریات آپس میں نہیں ملتے۔ یہ تو پھر بھی عالم دین ہے، ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے دو بھائی، ان کا نظریہ بھی الگ، کسی کا نظریہ کچھ ہے، کسی کا نظریہ کچھ ہے۔ یہ بھی جانے لیجیے، فرشتوں کا نظریہ الگ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتے کہہ رہے ہیں اس کو بنائے گا، زمین پہ وہ ریزی کرے گا۔ یعنی فرشتے بھی ان کی جو رائے ہے وہ ملتی نہیں ہے۔ نبیوں کو لے لیجیے آپ، جناب موسیٰ جناب خضر ہیں، خضر کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، موسیٰ کہتے ہیں کیوں کر رہے ہیں، یعنی نظریہ نہیں مل رہا ہے پوری دنیا میں۔ اور ہمارے یہاں بچپن میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ دو خدا نہیں ہو سکتے، اگر دو خدا ہوتے تو دونوں میں لڑائی ہوتی اور ساری دنیا تباہ اور برباد ہو جاتی ہے نا۔ یعنی دونوں کا نظریہ الگ ہوتا، کوئی کہتا کہ سورج مشرق سے نکلے، کوئی کہتا کہ مغرب۔ تو یہاں پر خدا بھی دو برابر نہیں ہو سکتے، لیکن کمال ہے علی کی ذات کا۔ میں نے دنیا میں دو ہی خدا دیکھے جن کی مرضی ایک جیسی ہے، ایک ہمارا خدا ہے، ایک نصیریوں کا خدا بھی ہے۔ علی کا نظریہ بھی وہی، اللہ کا نظریہ بھی وہی، اس لیے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو اہل بیت چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے، اور جو خدا چاہتا ہے وہی اہل بیت چاہتے ہیں۔ ان کی مرضی اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ان کی مرضی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے ہم سے کہ صاحب علی سے بڑی دوستی تھی، دوستی کی جواز جو پیش کی جاتی ہے کہ اس کا جواز یہ ہے کہ اگر علی کی دوستی نہ ہوتی تو علی ان کی مدد کیوں کرتے؟ علی کا مدد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے تعلقات ان سے اچھے تھے، علی کے روابط ان سے اچھے تھے۔ تو چلیے آئیے ذرا طے کر کے دیکھتے ہیں کہ کسی کی مدد کرنا تعلقات اچھے ہونے کی دلیل ہے، کسی کو ہلاکت سے بچا لینا تعلقات اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ جناب موسیٰ نبی کا دور ہے، صاحب کتاب نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، وہ دعا کر رہے ہیں پروردگار تو فرعون کا کھانا پانی بند کر دے، اس لیے کہ اس نے دعویٰ کیا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ تو پروردگار میں تیرے مد مقابل آ گیا ہے، اب تو اس کا کھانا پانی بند کر دے۔ آواز قدرت کیا آئی؟ اے موسیٰ اگر وہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا ہے تو کیا میں اپنا اللہ ہونا بھول جاؤں؟ اگر وہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا ہے تو کیا میں اپنا اللہ ہونا بھول جاؤں؟ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے آپ پوچھئے کہ اللہ کا فرعون کو کھانا پانی دینا کیا اللہ کا فرعون سے راضی ہونے کی دلیل ہے؟ سب کہیں گے نہیں، اللہ کا فرعون کو کھانا پانی دینا اللہ کے رب کائنات ہونے کی دلیل ہے۔ تو بھائی جواب تو یہی ہے، جیسے فرعون کو اللہ کا رزق دینا اللہ کے رب کائنات ہونے کی دلیل ہے، ویسے ہی علی کا فلا فلا کو بچانا علی کے مولا کائنات ہونے کی دلیل ہے۔
या अली। अली का बचा लेना अली के रब्बे कायनात होने की दलील है, अली के राजी होने की दलील नहीं है। ये आले मोहम्मद के अलावा जिसने भी वो दावे किए जो आले मोहम्मद ने किए थे वो रुसवा हुआ, जलील हुआ। मेरे मौला का एक दावा मशहूर ज़माना दावा है, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ्तिरूनी इन्नी आलम तुर्क समावात कमा अंतुम तुर्किल अर्ज़ून। कहा जो पूछना चाहते हो पूछ लो, इससे पहले कि तुम मुझे फ़र्द कर दो, गुम कर दो। मैं तो रहूँगा, तुम नहीं देख पाओगे। ऐसा नहीं कि अली चले गए, अली हैं, हम नहीं देख पा रहे। यही कहा अली ने फ़र्द कर दो, ये नहीं कहा कि मैं मर जाऊँगा। कहा इससे पहले कि तुम मुझे फ़र्द कर दो, गुम कर दो, तुम मुझे देख ना पाओ, जो पूछना चाहो पूछ लो। यही दावा एक दुश्मन अहले बैत ने भी कर दिया कि जो पूछना है पूछो। उसका ये दावा एक ज़ईफ़ा के कानों से टकराया जो मोमिना थी, अली की चाहने वाली थी। सिब्ते इब्न जोज़ी ने अपनी किताब तज़किरतुल ख़वास में इसे नकल किया है, और सिब्ते इब्न जोज़ी उसका भी नाम था जिसने ये दावा किया था। आ गए, दावा कर दिया, ज़ईफ़ा ने सुना, असा उठाया, अरे मेरे मौला का दावा कर रहा है ये। आई दरबार में, क्या दावा किया है तूने? कब मैं कह रहा हूँ जो पूछना चाहो पूछ लो। इन्हें लगा कि ये पूछेगी, ये बताओ नमाज के मसाइल कैसे हैं, रोजे के मसाइल में क्या है, ये मसाइल पूछेगी। उसने कहा अच्छा ये बता, जो तूने अपने सर पे पगड़ी बांधी है उसके पेच कितने हैं? मैं अभी आपकी बात कर रहा हूँ। अब ये चाहता कि आपसे पूछ लिया जाए जो आपने शर्ट पहनी है उसमें बटन कितने? नहीं बता पाएंगे। जिसको अपने लिबास के बटन का इल्म नहीं, जिसे अपने सर पे लगी हुई पगड़ी के पेच का इल्म नहीं, वो अली से क्या बराबरी कर सकता है? उसने कहा ये क्या बेहुदा सवाल कर रहे हो, कोई ढंग का सवाल करो, कोई सही सवाल करो। उसने कहा अच्छा तो फिर ये बताओ जनाब सुलेमान के हाथ पे जो चींटी थी वो नब थी के मादा? वो नब थी के मादा। मैं कहूँगा ज़ईफ़ा तो उससे चींटियों की सिर्फ पूछ रही से अपने बारे में नहीं बता तो मैं क्या हूँ? चींटियों के सिर्फ पूछ रही है। जब वो पूछने लगी, ये बौखलाने लगे, तुम्हारे पास कोई सही सवाल नहीं है क्या? क्या अच्छा आखिरी सवाल ये बताओ जनाब सलमान कौन थे? का नबी के खास सहाबी थे। का इनके लिए कोई सनद है? कहा रसूल ने फरमाया सलमानो मिन्ना अहल बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं। इतनी बड़ी सनद है इनके लिए। कहा इनका इंतकाल कहाँ हुआ? मदाइन में। फिर ज़ईफ़ा ने कहा नमाज मैयत किसने पढ़ी? काली ने। काली कहाँ थे? का मदीने में। कहा अली मदीने से मदायन गए क्यों? कहा चूंकि सलमान मुसलमान थे लिहाजा अली पर वाजिब था कि अली मदीने से मदायन जाए और सलमान की नमाज जनाजा पढ़े। तवज्जो, सलमान की नमाज जनाजा पढ़े। ज़ईफ़ा ने फिर सवाल को दोहराया, सोच समझ के जवाब दे। कहा हाँ सोच लिया मैंने, सलमान चूंकि मुसलमान थे इसलिए अली ने मदीने से सफर किया मदायन का, और मदीने से मदायन पहुंच के सलमान की नमाज जनाजा इसलिए पढ़ाई चूंकि वो मुसलमान थे। बस जैसे उसने कहा, ज़ईफ़ा ने कहा अच्छा उसके बारे में क्या ख्याल है? जो मरा मदीने में और 3 दिन तक मैयत पड़ी रही, लेकिन अली घर से बाहर नहीं निकला। अली घर से बाहर नहीं निकले तो अब 2 सूरतें हैं, या तो वो मुर्तद था या वो मुनाफिक था। अब चूंकि ये चाहने वाला था उनका, तो किसकी मर्जी से आ रही दरबार में? किससे पूछ के घर से निकली? करने क्यों पूछ रहा है? लोहे दिल पर लिखिएगा। किससे पूछ के आई है दरबार में? कहा तुझे क्या करना है? मैं किसी से पूछ के आई हूँ। तुझे क्या करना है? क्या नहीं पता? क्या क्यों बताऊं? क्या अगर तू अपनी मर्जी से आई है तो तुझ पर लानत, और अगर तू अपने शौहर की मर्जी से आई है तो शौहर पर लानत। ये कह रहा था अली वाली खातून से कि अगर तू अपनी मर्जी से घर से बाहर आई है तो तुझ पर लानत, अगर शौहर की मर्जी से आई है तो शौहर पर लानत। ज़ईफ़ा ने मुस्कुरा के कहा अगर तूने ये कह दिया कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ मुझ पर लानत, अगर शौहर की मर्जी से आई हूँ तो उस पर लानत। अब मुझे सोच के बता जमल में आने वाली किसकी मर्जी से आई थी? किसकी मर्जी से आई थी? अब रसूल की तरफ भी बात नहीं पलट सकती, इसलिए कि रसूल तो थे ही नहीं बज़ाहिर।
تو آئیں کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی سے آئیں، تو لعنت کا مستحق بنا دیا اس ضعیفہ نے۔ علی والے کہیں پر بھی شکست نہیں کھاتے، اس لیے کہ مولا نے کہا ہے کہ جب تم حق کے لیے بولو گے تمہاری نصرت ہم کریں گے، تمہاری تائید ہم کریں گے۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جواب بھی نہیں آتا ہے، لیکن جب برجستہ کوئی آل محمد کے خلاف گفتگو ہو رہی ہوتی ہے آپ کے زبان پر جواب آ جاتا ہے۔ یہ جواب آپ نہیں دیتے، یہ جواب ادھر سے دلوایا جاتا ہے۔ اور یہ جو روایت میرے ذہن میں آئی ہے یہ امام حسن کے لیے بھی امام حسین کے لیے بھی۔ عبداللہ ابن عمر وہ ایک شاہراہ پر کھڑے ہوئے تھے، اہل سنت کی کتابوں کا ضامن ہوں میں، شاہراہ پر کھڑے ہوئے تھے، امام حسین گزرے، مولا حسن کی بھی روایت ہے، امام حسین گزرے، مولا نے فرمایا اے غلام زادے میرے پاس آ۔ ان کے باپ کی حکومت تھی، حکومت میرے باپ کی، مجھے غلام زادہ کہہ دیا۔ یہ واپس گئے اپنے بابا کے پاس، دیکھا دربار سجا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ بابا وہ جو بطول کے رخت جگر ہے نا، وہ جو علی کے چہیتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پارے جگر ہیں، جو ان کے پارے جگر ہیں، جو ان کے لخت جگر ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں غلام زادہ۔ جیسے ہی انہوں نے سنا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا تمہیں سچ میں کہا ہے غلام زادہ؟ کہا ہاں۔ انہوں نے اٹھایا کاغذ اور قلم، کچار لکھوا کر لے آؤ۔ کس سے لکھوانا ہے؟ نواسے سے۔ یہ اتفاق کی بات نہیں ہے کہ جس نے نانا کو قلم نہیں دیا وہ نواسے کو قلم دے رہا ہے۔ نانا نے قلم مانگا تو کیا نہیں، آپ کے دماغ پہ نعوذ باللہ بخار کا اثر ہو گیا ہے، قلم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یا نواسے سے کہہ رہے جا کے لکھوا لاؤ۔ اب یہ بھی میں نے یہ تو پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ جا کے لکھوا لاؤ، لیکن امام حسین نے لکھ کے دیا، یہ کہیں نہیں ملا، اس لیے کہ وہ لکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس کو انہوں نے غلام لکھ دیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ خود امام جس کو لکھ دیں، کیا خوب چار مصرے ہیں، کہتے ہیں کہ تائید خداوند احد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں۔ تائید خداوند احد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں، دیکھا ہے امامت کو جو مائل بکرم، فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں۔ اب یہ جس نے غلامی کی سند مانگی، برادران اہل سنت کا کتاب ہے عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 اصحاب جن کو رسول نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ پوسٹ مارٹم ہونے لگا ہے روایت کا، جب بشارت پیغمبر دے چکے ہیں، پیغمبر جب بشارت دے چکے ہیں کہ جنتی ہو، تو پھر تم لکھوانے کے لیے کیوں بھیج رہے ہو کہ جا لکھوا لاؤ؟ درباریوں نے کہا کہ کیوں لکھوائیں گے، کہ جب میں مر جاؤں تو وہ تحریر میرے کفن پہ رکھ دینا تاکہ فرشتے دیکھ لیں اور میرا حساب آسان ہو جائے۔ مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بھائی میری بات پر یقین نہ کرو، کم سے کم اپنے آقا کی بات پر تو یقین کرو، اپنے فاروق کی بات پر تو یقین کرو۔ وہ صحابہ میں شامل ہے، 10 صحابہ میں جن کے لیے رسول نے جنت کی بشارت دی، ان کے یہاں کے مطابق ویسے بشارت دی رسول نے، اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ لکھوا کر لے آؤ اور جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں رکھ دینا، یہی تحریر میری شفاعت کی ضمانت بن جائے گی۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ان کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحابیت کو شفاعت کا منصب نہیں مانتے تھے، انہیں معلوم ہے کہ حسین جنت کا سردار ہے، حسین چاہے گا تو جنت ملے گی۔ دیکھا ہے امامت کو جو مائل بکرم، فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں، لیکن کہیں نہیں میں نے پڑھا کہ انہوں نے غلامی کی سند دی۔
یہ کہ اگر معصوم کسی کو غلام کہہ دیں گے تو پھر اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اور یہ ممکن ہی نہیں کہ جس نے حسین اور حسن کے سامنے ان کی ماں پر ظلم کیا ہو وہ غلامی کی سند دیتے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. امام حسن مدینے کی ایک گلی تھی, اس گلی سے گزرتے نہیں تھے. لوگوں نے کہا کہ مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ کہا جب میں اس گلی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میری ماں زہرا کو تماچا لگا. جزاک اللہ. آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ رونے کے دن چل رہے ہیں. بس ایک روایت اور مجلس تمام. ایک ظالم ہے جس کا نام ہے جمال, کتابوں کا ذمہ دار میں. اس کا بیان ہے وہ طواف کعبہ کر رہا تھا اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کر رہا تھا کہ پروردگار مجھے معاف کر دے, اور دار و بدار رو رہا تھا. کچھ لوگ آئے کہ تو کون ہے, کیسی دعا مانگ رہا ہے؟ کہا جو دعا میں مانگ رہا ہوں وہ پوری نہیں ہوگی. کہا تو کون ہے؟ کہا میں جمال ہوں. کیا جرم ہے تیرا؟ اب یہ بتا رہا ہے کیا جرم کیا. اس نے کہا کہ جب امام حسین شہید کر دیے گئے, امام حسین کی کمر میں ایک پٹکا تھا جو مجھے بہت پسند تھا. کمر بند وہ تھا, بہت قیمتی کمر بند تھا. میں نے جس دن حسین کو دیکھا تھا اسی دن یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ کمر بند میں ہی لوں گا. جب خیمے جلا دیے گئے, بیویاں خاک پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئیں. چاندنی رات تھی. میں آیا لاشوں کے پیچھے چھپتا ہوا, لاشیں ڈھونڈ رہا تھا اس لیے کہ ساری میتیں بے سر پڑی ہوئی تھیں, کسی میت پر سر نہیں تھا. جب میں حسین کے جنازے کے پاس پہنچا تو مجھے خوشبو سے یہ معلوم چلا کہ یہی حسین کا جنازہ ہے. میں نے وہ پٹکا دیکھا, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. میں نے زمین پہ ٹوٹی ہوئی تلوار کو دیکھا, اس ٹوٹی ہوئی تلوار کو جس کی دھار کند ہو چکی تھی. میں نے حسین کا وہ کمر بند لینا چاہا, حسین کا داہنا ہاتھ کمر بند پہ آ گیا. میں نے اسی تلوار سے حسین کا بازو کاٹنا شروع کر دیا. حسین کا بازو کٹ گیا. اس کے بعد جب میں نے پھر سے کمر بند نکالنا چاہا, حسین کا بایاں ہاتھ اٹھا, میں نے حسین کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا. بس جیسے ہی میں نے یہ عمل انجام دیا, اچانک ایک روشنی ہوئی. اس روشنی کے سائے میں کچھ انواریاں اتری. میں نے دیکھا اس میں سے رسول خدا اترے, اس میں سے علی مرتضیٰ اترے, اس میں سے حسن اترے, اس میں سے ایک بی بی اتری جس کے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور جو یہی کہہ رہی تھی ہائے میرا غریب حسین, ہائے میرا پیاسا حسین. میں نے دیکھا کہ لاشیں بے سر حسین کی اٹھی اور اپنے نانا کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا نانا میں نے وعدہ وفا کر دیا. نانا تم نے دیکھا میرے اکبر کے سینے پہ نیزہ مارا گیا. نانا تم نے دیکھا میرے قاسم کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے. نانا تم نے دیکھا میرے عباس کے بازو کاٹ دیے گئے. نانا تم نے دیکھا میرے اصغر کے گلے پر تیر مارا گیا. نانا کبا رہنا. اس کے بعد امام حسن آگے بڑھے, حسین کے زخموں سے خون لیا, اپنے چہرے پر لگایا. رسول نے خون لیا, اپنے چہرے پر لگایا. علی نے خون لیا, اپنے چہرے پر لگایا اور یہ کہا کہ روز محشر حسین کے خون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور فریاد کروں گا. اچانک میں نے دیکھا کہ وہ بی بی حسین کے قریب آئی. حسین زاروں قطار رونے لگے, رو کے کہنے لگے اماں میری شہادت کے بعد بھی ظلم نہ روکا گیا. اماں وہ لاشوں کے پیچھے دیکھیے وہ ظالم جمال چھپا ہوا ہے. طفیل نے, حکیم ابن طفیل نے میرے عباس کے بازو کاٹ لیے تھے, اس نے میرے ہاتھ کاٹ لیے. اماں ایک انگوٹھی کے لیے میرے بازو جدا کر دیے. زہرا نے اس کی جانب دیکھا, ایک آواز بلند کی, اے ظالم میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا, میرے چکیا چلا چلا کے پالا تھا, لیکن نارمائے مصیبت. اے بابا آپ کی امت نے میرے حسین کے ساتھ ایسا ظلم کیا, ایسا سلوک کیا کہ میں قبر میں بھی اسے فراموش نہیں کر سکتی. روز محشر بھی حسین کی یاد تازہ رہے گی.